حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوست کے اشراف اور سرداروں میں سے ایک ممتاز سردار تھے اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترنے دی اور ایسے فراخ دل کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ کو تسلی دیتے اور پناہ چاہنے والوں کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین اور ذکی ادیب بھی تھے۔ انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا اثر رکھتی۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی معرکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ ہمنوا جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان کی محکمی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلہ میں ہر حربہ استعمال کریں، یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس معرکہ آرائی میں شرکت کر رہا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی اس معرکہ آرائی کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان واقعی سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سرداران قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک شخص نے خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کلام کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خامند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں بھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ آپ کی بات ہی سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی کہ ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو از راہ احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادا میرے کانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پڑ جائے۔ جو ہی میں نے مسجد الحرام میں قدم رکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس منظر نے گھائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ پاک کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن ہی لوں۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنیں۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانشمند شاعر ہے، حسن و فتح کو خوب پہچانتا ہے، یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے سن لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر الگ ہو جانا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں۔ مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوفزدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن منشا الہی یہ تھا کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ براہ کرم آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ ہی میں قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس عرصہ میں قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں، اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح کی ایک نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے خدا تعالیٰ سے التجا کی، الہی اس روشنی کو میرے چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، روشنی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصے میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرا والد آیا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، ابا جان مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لگتے جگر یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین تسلیم کیے لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر آپ غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیجئے، اور آئیے میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، ہم دونوں میں عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین اختیار کیے لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو جاؤ۔ قبیلہ دوست کا ایک معروف بت تھا جس کے گرد ایک گھڑے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ ذوالشورہ سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم پر اور ذوالشورہ پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں جاؤ وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ
یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پرتاثیر دعوت پیش کی، جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوست کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تنہا ایسے شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تامل کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔